الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام معزز سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی، اور یہ آپ کے علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، اور یہ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے وہ پھول ہمارے سروں کے تاج، جن کے ناموں پر ہماری جان بھی قربان، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اسی مہینے میں 10 محرم کو ان کی بھی شہادت اور بھی بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مہینہ مسلمانوں کا، اہل بیت بھی مسلمانوں کا، فاروق اعظم بھی مسلمانوں کا، اور اس میں کردار افعال
اقوال اور یہ سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کا، تو پھر اس کا طریقہ گزارنے کا بھی نبی علیہ السلام نے بتایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ابو لولو فیروز مجوسی نے شہید کیا تھا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آ کر جس نے خنجر کا وار کیا، وار کرنے کے بعد چند دن زخمی رہے، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو شہادت نوش کیا۔ وہ فاروق اعظم جو مسلمانوں کا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، وہ فاروق اعظم جس کو سسر رسول کہا جاتا ہے اور داماد علی بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپس میں گہرے رشتے، لیکن ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں کے درمیان میں فرق کر کے مخالفتیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کی اتفاقات بتائیں، ان دونوں کی رشتہ داریاں بتائیں، اور پھر محرم الحرام میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہی، کیسے ہوئی، کس ترتیب سے ہوئی، یہ ساری چیزیں اگر ہم اختلاف سے ہٹ کر صرف ان اتفاقی مسائل کو لے کر ان اتفاقیات ہی کو صرف مطالعہ کر کے اسی کے اوپر اگر اکتفا کر دے تو ہماری دین میں، ہمارے معاشرے کے لیے اس میں ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اس اختلافات کو لے کر فرقوں پہ فرقے بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اسی معاملات پہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلفاء کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کس خلیفہ نے کتنا وقت، کہاں اور کیسے، کس طرح گزارا ہے۔ انگریز کے جتنے بھی حکمران ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے حکومت والے ہیں، سب کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے انہوں نے جن کو حکمران بنا کر پوری دنیا پر جنہوں نے حکمرانی کی، ہمیں ان کے نام تک کیا تاریخ ہوئی بلکہ ان کے سب چیزوں سے لاواقف ہے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے دل میں بات آئی تو رب العالمین نے 17 آیتیں قرآن کریم بن کر اتار دی۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما ہے اور دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اسلام کو قوت دے دے عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ عمر ابن ہشام سے مراد ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے پاس پیسہ بھی تھا، اپنے قوم کا سردار بھی تھا، اپنے قوم کا جرگوئی بھی تھا، اپنے قوم میں وہ سب کچھ مانا جاتا تھا۔ عمر ابن خطاب ایک غریب آدمی تھا، اونٹوں کو چرانے والا، لیکن ایک پہاڑ کے اندر جا کر، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف معاملے کو نبی علیہ السلام نے سپرد کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے جب فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے مال پہ، جرگوئیوں پہ اور اس چیزوں پہ جا کر فیصلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ اگر کرنا تھا تو غیرت اور عزت اسلام پہ کرنا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چن کر پیغمبر کریم کے مجلس میں بھیج دیا، بھیجتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اللہ جعل الحق علی لسانی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و زبان پر حق کو جاری کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب وہاں قریب ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دیا، اے پیغمبر علیہ السلام، وہ عمر ابن خطاب آ گیا، ساتھ میں تلوار ہے، لہرا لہرا کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈال دی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، کیونکہ وہ بھی تو عمر ابن ہشام تھا، لیکن اللہ نے عزت دے دی عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ عمر ابن خطاب کو تو میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام سے، جس کو مانگا ہے اس کو روکا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اندر بھی آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر نبی علیہ السلام سے ملے، اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کی قبولیت کے بعد جب عبادات کا ترتیب شروع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ادا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، نماز کو اندر چپکے سے اپنی جھوپڑی میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال نے اذان دی تو وہ آواز تو سب تک پہنچی، یہ اذان کی آواز باہر گونج گونج کر کونے کونے تک پہنچ گئی، لیکن اس عبادت کو ہم کونے کے اندر کیوں ادا کرتے ہیں؟ فرمایا اے عمر ابن خطاب، یہ کفار تنگ کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنی عبادت کے اندر صحیح طریقے سے نہیں چھوڑتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو لہراتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے مسجد نبوی کے اندر کھل کے سامنے سب کے سامنے علی الاعلان نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب نماز ادا کرنے کا وقت آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اعلان بھی کرتے، فرماتے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، جس نے اپنی گردن کو اپنے تن سے جدا کرانا ہے، وہ آئے۔ حضرت عمر نے یہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد اللہ کے رسول اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے سب کی موجودگی کے اندر جتنے بھی عبادات ہوں گے یہ کھلے عام علی الاعلان سب کے سامنے ہوں گے۔ جس نے بھی کسی مومن سے پنگا لینا ہے، جواب میں حضرت عمر سامنے آئے گا۔ لیکن پھر آگے چل دیے جائیے، ہمیں تو ملنگوں نے صرف یہی بتا دیا کہ حضرت عمر نے ظلم کیا حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران حمل اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت عمر ظالم بن کر آئے۔ یہ تو ملنگوں کی کہانیاں ہیں۔ آ کر کہا کہ دروازے کو گرا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے کے نیچے گرا کر حمل کو ضائع کر دیا اور انہیں تکلیف دے دی۔ لیکن یہاں سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مسلمانوں کا خلیفہ چہارم، وہ کہاں تھے؟ آج میرے اور آپ یا کسی بھی انسان مسلمان کو چھوڑ کر بلکہ سب انسانوں میں سے کسی بھی انسان کی بیوی کو غلط نظر اور غلط نگاہ سے کوئی دیکھ لے، اسے ہم معاف نہیں کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار اور مسلمانوں کا خلیفہ چہارم، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے غیرتوں کا لقبوں کے القابات دے دیے، وہ کہاں تھے؟ وہ تو وہیں گھر پہ موجود ہے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف توہین کی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن یہ ساری کی ساری جھوٹی روایتیں، یہ تاریخ کی باتیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیجئے، آقا علیہ السلام کے سچے فرمانوں کو لے کر سامنے رکھ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی بھی ہے،
یہ داماد اور سسر کا رشتہ بھی ہے، پھر بھی ان ظلمتوں اور ان اندھیروں کو ہم سامنے رکھ کر ان رشتوں کو ہم چھپا لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ہٹ کر آگے آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام پریشان حال بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتانات لگے ہوئے، ان کفار نے وہ بہتان لگائے، لیکن نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاموش، پریشان۔ سب سے رائے لی جاتی ہے میں کیا کروں، کس ترتیب پہ اس فیصلے کو کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح آپ کا کس نے پڑھایا ہے؟ جواب آیا کہ اللہ نے۔ فرمایا جس اللہ نے یہ نکاح پڑھایا ہے وہی اللہ اوپر سے صفائی کے بارے میں آیات بھی اتار دیں گے۔ یہ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بات آپس میں چلتی ہے، قرآن کریم اتر بن کر آیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے میری عائشہ، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا پیغمبر، پاک ہے میرا عمر، پاک ہے میرا ابو بکر۔ اور پھر اس وقت یہ القابات ان کو ملے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ القابات ملنے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا کر فرماتے ہیں، کلہم اصحاب فی الجنت، سارے کے سارے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے سچے ساتھی جنتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اپنی انگوٹھی ایک بنائی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھے کفا بالموت واعظا، اے مسلمانوں آپ اور ہم سب کے لیے موت ایک واعظ و نصیحت ہے۔ آج اور کل بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں روز ایسا دن نہیں گزرتا جس دن ہم اپنے کندھوں پہ جنازے لوٹاتے ہو، لیکن باوجود اس کے ہم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ ہمارا کردار وہ بدل گیا۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے لباس، ہمارا کردار، ہمارا افعال، اقوال، یہ سب کچھ چینج تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عدل و انصاف نہیں آتا۔ وہ اعمال، وہ جو شہادتوں کی تمنا کرتے تھے، وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت بھی فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کرنی ہے، لیکن ہم حسینی ہو کر نمازوں کے دور دور تک بھی نہیں لگتے، پھر ہم کیسے حسینی ہوئے ہیں؟ یہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم حسینی ہوں گے تو پھر ہم پیاس کی شدت میں بھی نماز ادا کریں گے، پھر ہم گرمی میں بھی نماز ادا کریں گے، اندھیرا ہو، بارش ہو، جو بھی مشکلات ہو ہم نے نماز ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم کسی ایک مشکل کی وجہ سے بھی نماز کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ہم حضرت حسین کے نام لیوا نہیں بلکہ اس کے مد مقابل جسے ہم یزید کہتے ہیں، نہ نماز کی پرواہ، کچھ بھی نہیں۔ اب اس اختلافات بھی نہیں جاتے، وہ کون تھا، کیسے تھا، کیسا نہیں تھا، صرف اتفاقی باتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت، تب بھی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، فجر کی وقت شہادت، فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، دروازے کے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے اور اس نے وار کیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرات چل رہی ہے، ابو لولو فیروز مجوسی آئے اور وار کر کے حضرت عمر کو زخمی کر دیا، اور اس تلوار کے ساتھ اتنا زہریلا قسم کا زہر لگا ہوا تھا کہ وہ اثر کرتے کرتے 26 ذی الحجہ کو یہ حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہوئی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیجئے حضرت عائشہ ام المومنین سے، مجھے نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کے ساتھ جگہ مل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر مل سکتی ہے تو
بہت اچھی بات، اگر نہیں مل سکتی ہے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ لیکن یہ حضرت عمر، عثمان، علی، ابوبکر، حسنین، کریمین، یہ سب کے نام ہم لیتے، کبھی یہ بھی سوچا ہے ان کی زندگی کے اندر ہم نے ان کے کردار میں سے کون سا لفظ اپنایا، ان کے اقوال اور افعال میں سے کوئی ایسا لفظ ہم نے اپنایا ہے؟ صرف نام لیور۔ اگر کوئی عالم دین ہے وہ بھی ان پر صرف تقریروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، ان کے کردار میں کیسے اپناؤ، عدل و انصاف، سچ، حق اور بات کی فیصلہ کرنا نہیں کر سکتے۔ ہر عالم دین کی یہی مرضی ہوتی ہے، یہ بھی راضی ہو وہ بھی راضی ہو، اور اگر عوام ہے تو وہ بھی صرف اس کے حد تک ہے جہاں تک بات چل رہی ہے خوش آمدید۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے یہ چیز نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، غلطی سے ڈنڈا لگ گیا ان کے پشت پہ۔ نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا وقت ہے، فرمایا میں دنیا سے، ایک بندہ ہے وہ دنیا سے جانے لگ گیا ابھی، تو اس کے ساتھ کوئی بھی ترتیب اپنا نام نہیں لے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، تو نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے پوچھا ابوبکر، نبی علیہ السلام کسی کی بات کر رہے اور آپ اتنے رو رہے جس طرح یہ معاملہ آپ سے ہوا ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام کو اسے سمجھتے تھے جس طرح فرماتے ہیں کہ بالکل سامنے کھلی ہوئی کتاب۔ تو فرمایا یہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کا میری طرف معمولی بدلہ بھی ہو تو وہ مجھ سے لے لیتا کہ کل میدان محشر میں اس کے سامنے سر جھکا کے نہ کھڑا ہو جاؤں۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بدلہ رہتا ہے، آپ نے مجھے ایک سوٹی لگائی تھی، ڈنڈا لگایا تھا میری کمر پہ، یہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام سارے کھڑے ہو گئے، تماشا کر رہے، یہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روک ٹوک کی اجازت نہیں ہے، اس کو آنے دے، ڈنڈا دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا، حضرت عکاشہ نے بھی اپنے پشت کو ظاہر کر کے نبی علیہ السلام کے پشت سے لگایا، فرمایا کہ میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو۔ تو ویسے بھی صحابہ کرام تھے، فرمایا میں نے یہی بدلہ لینا تھا، میں کون ہوں نبی علیہ السلام سے بدلہ لینے والا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اللہ ہمیں اسے اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔